اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی بندے کو اللہ کے خوف کی وجہ سے حلال چیزیں بھی چھوڑنا پڑ جاتی ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے حلال چیزیں بھی کیا ہو جاتی ہیں جی، چھوڑنا پڑ جاتے ہیں۔ امام اعظم نے جیسے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا تھا کہ بکری چوری ہو گئی تھی کہ کہیں اس کا گوشت نہ آ جائے، تو پھر ایسے امام کی تقلید اور جو اس نے تقوی والا پرہیزگاری والا اور جس نے اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اور تقوی کے اندر اپنے دن و رات بسر کی ہوں، پھر اس کی تقلید غلط ہو سکتی ہے، پھر اس کے مسائل غلط ہو سکتی ہیں اور اس کا اجتہاد انشاءاللہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ اس کی ذہانت کی اگر بات کریں نا، تو ایک شخص فوت ہونے لگا تو اس شخص کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سونا تھا اس کے پاس بہت زیادہ۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں کس کے سپرد کروں کہ میرے بچے بڑے ہو جائیں تو میرے بچوں کو یہ سونا واپس کر دے۔ غریب کو کہہ رہا غریب اس کا خیال نہیں رکھ سکے گا، امیر کو وہ ہڑپ کر جائے گا۔ کہنے لگا کہ مجھے ایک میرا دوست یاد آیا کہ میں نے اپنے دوست کو یہ سونا دے دوں تو میرے بچوں تک پہنچ جائے گا۔ کہنے لگا کہ دوست کو ایک توڑا بھر کے دیا، توڑا سونے کا، اور ساتھ رکا لکھ دیا کہ میرے بچے بڑے ہو جائیں نا تو جو تیرا جی چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا۔ اب اس نے اپنے پاس رکھ لیا، بچے بڑے ہو گئے۔ جب بچے بڑے ہوئے نا تو انہوں نے کہا جی بچوں کو بلوایا، اس شخص نے بلوایا اور اس کے دوست نے، کہنے لگا کہ تیرے باپ نے مجھے یہ سونا دیا تھا، یہ توڑا بھر کے دیا تھا، میں نے تمہارے حوالے کرنا ہے، لیکن پہلے وصیت پڑھ لیں۔ وصیت میں کیا لکھا ہے؟ وصیت پڑھی تو لکھا ہوا تھا جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا۔ اس نے کیا کیا؟ کیونکہ متن ایسا تھا اور وصیت کے الفاظ ایسے تھے کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا، اس نے کیا کیا؟ بہت سارا اپنے پاس رکھ لیا اور تھوڑا سا بچوں کو دے دیا۔ اب مفتیان کرام کے پاس مسئلہ گیا، کہتے کہ ظلم ہے، غلط کیا اس نے، لیکن اس نے اختیار دیا تھا کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ اب جس بندے کے پاس یہ مسئلہ جاتا وہ یہی کہتا کہ اس کے باپ نے وصیت ایسی کی ہے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دینا۔ اب سارے کہتے یہ کہ یہ ظلم ہے، لیکن وصیت کے مطابق یہ ٹھیک ایک طرح سے ان کو لگ رہا تھا۔ سارے لوگ جمع ہو کے امام اعظم کے پاس آئے، کہنے لگے حضور اس کے باپ نے اس کو سونا دیا تھا، اب اس نے بچوں کو تھوڑا سا دیا ہے اور اتنا زیادہ اپنے پاس رکھ لیا ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کچھ فرمائیں۔ کہنے لگے ایسا کرو کہ کل نہ ساروں کو جمع کر لو، ساروں کو جمع کر لو، اس شخص کو بھی بلا لو، اس کے بچوں کو بھی بلا لو، اور جو محلے کے بزرگ ہوں بڑے ہوں ان کو بھی بلا لو۔ کہنے لگے کہ سارے لوگ آ گئے، اس کے بچے بھی آ گئے فوت شدہ کے، اور وہ شخص بھی آ گیا جس کے پاس سونا تھا۔ امام اعظم نے اس سے پوچھا کہ اس کا باپ تجھے سونا دے کے گیا تھا؟ جی ہاں دے کے گیا تھا۔ کیا وصیت کی تھی؟ وصیت پڑھو۔ کہنا وصیت میں لکھا ہے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ امام اعظم نے فرمایا کہ دوبارہ پڑھو۔ انہوں نے کہا جی وصیت کے اندر لکھا ہوا جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ امام اعظم نے پوچھا اب بتا تیرا جی کیا چاہتا ہے؟ اب تیرا جی کیا چاہتا ہے؟ ان کا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ زیادہ یہ میں اپنے پاس رکھ لوں، تھوڑا سا بچوں کو دے دوں۔ میں کہ وصیت پڑھ۔ ان کا وصیت میں لکھا ہے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ امام اعظم نے فرمایا تیرا جی چاہتا ہے زیادہ کو، لہذا زیادہ بچے لے کے جائیں گے۔ زیادہ جی تیرا چاہتا ہے زیادہ کو، تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کا بنے گا۔ تیرا جی چاہتا ہے زیادہ کو، لہٰذا یہ ہے جو بچوں کو ملے گا اور تھوڑا سا تجھے ملے گا۔ 1 سیکنڈ میں مسئلہ کیا کر دیا؟ حل کر دیا۔ یہ تھی ذہانت۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، اگر میں دینا چاہوں بہت زیادہ مثالیں ہیں، پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، لیکن پھر کہوں گا کہ تقلید کے بغیر چارہ نہیں بنتا۔ ہر بندے کی صلاحیت نہیں ہے قرآن و حدیث سے مسئلے نکالے۔ آپ مسئلے کبھی خود نہیں نکال سکتے۔ ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہی مسئلہ، لیکن سمجھ نہیں آتی۔ میرے اپنے ساتھ ذاتی طور پر ایسا ہوا کہ ایک مسئلے کو میں نے 50 دفعہ پڑھا ہے، سمجھ نہیں لگتی،
لیکن اللہ کا کرم ہوتا یہ نہیں کہ کبھی چھوڑ دیا بھی نہیں سمجھ لگ رہی چھوڑ دو بس نہیں. الحمدللہ پھر رب العالمین نے یہ نوازا ہے کہ رب نے حل نکالا. میں 50 دفعہ پڑھتا ہوں, پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے 51 دفعہ جب پڑھتا ہوں نا تو اللہ کرم کر دیتا ہے, تو پھر اس کی کیا ہو جاتی ہے, سمجھ آ جاتی ہے. انہوں نے تو آپ اندازہ کرے پوری زندگی اس کے لیے کیا کر دیں, وقف کر دیں. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.